آج ہم انشاءاللہ اپنا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس میں بھی آج بھی کچھ مبادیات کا تذکرہ ہوگا۔ ان مبادیات میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول کیسے ہوا۔ قرآن پاک کا نزول وہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف اتارا گیا ہے، اور یہ والا جو نزول ہے قرآن پاک کا، جو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف ہوا ہے، یعنی وہ دفعتاً ہوا ہے، یعنی مکمل قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف آیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس طرف اشارہ بھی ہے، قرآن پاک نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ یہ اسی نزول کی طرف اشارہ ہے جو یکبارگی ہوا ہے، ایک ہی دفعہ میں مکمل محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے۔ تو اس نزول سے مراد وہی نزول دفعتاً ہے کہ قرآن پاک ایک ہی مرتبہ میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف اترا ہے۔ اور دوسرا نزول اس کا آسمانی دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اترنا ہے وہ دوسرا نزول ہے، اور یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، تو 40 سال کی عمر میں یعنی 40 سال سے لے کر 63 سال تک 23 سال کے زمانے میں قرآن پاک حسب موقع اترا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک اترا ہے۔ یہ اس کا دوسرا نزول ہے۔ تو پہلا نزول دفعتاً ہوا ہے، اور دوسرا نزول حسب موقع جتنی ضرورت تھی اتنا اترا ہے۔ بعض دفعہ پوری کی پوری صورت اتری ہے، پوری کی پوری صورت قرآن پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، جیسے سورہ انعام، اور بعض اوقات پوری صورت نہیں، پوری آیت بھی نہیں اتری، بلکہ آیت کا ایک جز اترا ہے، جیسے غیر اولی الضرر، صرف یہی آیت، اور یہ جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی اللہ تعالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا تھا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اس قرآن پاک کو روح الامین نے اتارا ہے، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور کس پر اتارا ہے؟ علی قلبک، آپ کے دل پر اس کو اتارا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے 2 نزول تھے۔ پھر قرآن پاک میں کچھ اشارات موجود ہیں، کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے نیچے جب آپ دیکھیں گے تو وہاں منزل لکھا ہوگا، منزل۔ یہ 7 منزلیں ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین عظام، ان کا دستور یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کو
ایک ہفتے میں ختم کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مقدار طے کی ہوئی تھی، ایک مقدار مقرر کی تھی، اس مقدار کو وہ روزانہ پڑھتے تھے، تو وہ مقدار ایک منزل، ایک حزب ہوا کرتی تھی، جس کے مطابق وہ قرآن پاک کو ایک ہفتے میں ختم فرما دیتے تھے۔ ایک قرآن پاک میں اشارہ ہوتا ہے، عین عین لکھا ہوا آتا ہے قرآن پاک میں، تو اس سے مراد رکوع ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں عین آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا تو اس سے مراد رکوع ہوتا ہے، اور رکوع کا مقصد یہ ہے کہ یعنی یہ ایک خاص مقدار ہے، خاص مقدار جس کی وجہ سے یعنی آدمی اس کو پڑھ کر رکوع کرے۔ یہ عین رکوع کا مخفف ہے، یعنی یہ اتنی مقدار طے ہوئی ہے کہ جس سے آدمی اتنی مقدار پڑھ کر رکوع کرے۔ چونکہ قرآن پاک صحابہ کے دور میں جو تھا، قرآن پاک پر اعراب وغیرہ نہیں لگے تھے، نقطے نہیں لگے تھے، اور قرآن پاک عرب اور عجم میں پھیلا، تو جب عربیوں میں پھیلا، عرب جو تھے وہ تو بآسانی سمجھ سکتے تھے، نقطے نہ بھی لگے ہوں، اعراب نہ بھی لگے ہوں، لیکن وہ پڑھ لیتے تھے عرب۔ لیکن عجمیوں بڑی مشکل تھی، اور عرب کے لیے اس لیے بھی آسان تھا کہ عرب علاقوں میں جو مصاحف آپ نے بھیجے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کے ساتھ قراء حضرات بھی بھیجے تھے اس کے سکھانے کے لیے۔ لیکن جب اجمیوں میں اسلام پھیلا تو اجمیوں کے لیے قرآن پاک پڑھنا انتہائی مشکل تھا، تو اس وقت یہ اعراب بھی لگے، یعنی حرکات و سکنات بھی لگی، زبر زیر پیش شد وغیرہ، اور نقطے بھی اس وقت لگے۔ یہ کام یا تو ابو الاسود الدولی نے کیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تھے، یا تو یہ کام انہوں نے کیا ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ کام حجاج بن یوسف جو گورنر تھے انہوں نے کیا ہے، بنو امیہ کے گورنر تھے، یا تو یہ انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ حسن بصری اور بڑے بڑے تابعین سے یہ کام کروایا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے تاکہ اس کے پڑھنے میں آسانی آ جائے، اور اسی طرح قرآن پاک میں رموز اوقاف ہے۔ رموز اوقاف، اوقاف وقف کی جمع ہے، وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور رموز رمز کی جمع ہے، رمز کہتے ہیں اشارے کو۔ رموز اوقاف کہتے ہیں کہ ٹھہرنے کے اشارے، جیسے ہم قرآن پاک میں جب دیکھتے ہیں تو کبھی آیت پر اور کبھی آیت سے پہلے ادھر ادھر وہ آیت وغیرہ، اور اسی طرح تا لکھا ہوتا ہے، تو لکھا ہوتا ہے، لا لکھا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ رموز اوقاف ہے۔ ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہاں کیسے وقف کرنا ہے، کیسے وقف نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب آپ قرآن پاک شروع کریں گے تو اس میں سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں تقریباً۔ تو سورت کو سورت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ سورت کا معنی ہے بقیہ حصہ، تو چونکہ قرآن پاک کی ہر سورت وہ قرآن پاک کا ایک حصہ کہلاتی ہے، اس وجہ سے اس کو سورت کہتے ہیں۔ اور آیت، آیت یہ علامت کو، یہ عربی لغت میں علامت کو کہتے ہیں، تو ان آیت کو آیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات پر علامت ہوتی ہے کہ اس
ما بعد قرآن پاک کا جو حصہ ہے اس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں، اس بات پر یہ علامت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو آیت کہہ دیتے ہیں۔ باقی سب سے پہلے نازل ہونے والی جو آیات ہیں وہ سورہ علق کی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی ابتدا رؤیائے صالحہ سے ہوئی ہے، یعنی سچے خوابوں سے ہوئی ہے۔ 6 مہینے لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے تو وہ ایسے سچا ہوتا جیسے روشن صبح، یعنی بالکل جو خواب دیکھتے تھے وہ سچا ہوتے۔ تو 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے، اور پھر اس کے بعد غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اور تنہائی اختیار کرتے تھے اور اس میں عبادات کرتے تھے تنہائی میں۔ تو ایک دفعہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس آئے، اور جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اقرا، آپ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسری دفعہ یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ 5 آیات سورہ علق کی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیات اتری ہیں یہ سورہ علق کی یہ آیات اتری ہیں۔ اس کے بعد سال جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کوئی آیت نہیں لے کر آئے جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی وحی اس زمانے میں نہیں آئی۔ اور سب سے پہلے جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ آیات سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورہ علق کی ہیں، اور مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ کی ہے۔ مکمل صورت یہ نازل ہوئی ہے۔ باقی ایک اصطلاح اس میں آتی ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی صورت شروع کرتے ہیں تو صورت وہاں لکھا ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ یا سورۃ البقرہ مدنیہ، کہ سورہ فاتحہ مکی ہے اور سورہ بقرہ مدنی ہے۔ تو مکی اور مدنی کا کیا مطلب ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا یہ سورت مدنی ہے، یا یہ آیات مکی ہیں یا یہ آیات مدنی ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں اس وجہ سے مکی ہیں، یا یہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں اس لیے مدنی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت کے غرض سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو اس وقت اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، اگرچہ وہ آیات رستے میں ہی نازل ہوئی ہوں، یا وہ آیات مدینہ پہنچ کر نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی ہوں، یا وہ آیات فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہوں۔ یعنی بغرض ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے ہیں، اور یا رستے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، یا مدینہ بہت عرصہ قیام کر کے پھر دوبارہ جب مکے گئے مکے میں نازل ہوئی، یہ ساری آیات مدنی کہلاتی ہیں۔ اور ہجرت بغرض ہجرت مدینہ جانے سے پہلے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان آیات کو مکی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ مبادیات تھی جس کا سمجھنا ضروری تھا۔ اب قرآن پاک کی طرف ہم آتے ہیں کہ قرآن پاک کی تھوڑی سی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو میں نہیں جا سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا. جب میں نے نماز ختم کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو، ان کی بات کو قبول کرو، ان کی طرف جاؤ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑی سورت قرآن پاک کی نہ سکھلاؤں؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ سورت مجھے بتلا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، سب سے بڑی سورت قرآن پاک کی سورہ فاتحہ ہے. مرتبے کے اعتبار سے بڑی، ورنہ حجم کے اعتبار سے تو سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس طرح کی سورت نہ تورات میں اتری ہے اور نہ ہی انجیل میں اتری ہے. تو بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں. حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، تعریف بیان کی. اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، کہ یہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور بندے کو وہ مل گیا جو اس نے مانگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اس میں عبادت کا ذکر ہے جو بندے کے لیے ہے، اور مجھ سے مانگنے کا تذکرہ ہے جو میرے لیے ہے، کہ یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ تمام انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں تو عبادت کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور جب عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے تو مانگنا بھی اسی سے چاہیے. تو اسی وجہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک آیت ہے، اور جو بندے نے مانگا میں نے اسے دے دیا. اور جب بندہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا ہے. کیونکہ اس میں آدمی ہدایت طلب کرتا ہے اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہے ان کے رستے سے بچنے کی پناہ مانگتا ہے. تو یہ تمام کی تمام بندے کے فائدے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو وہ چیز دے دی. تو سورہ فاتحہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں. چند ایک فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو قرآن پاک کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پاک میں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کا حکم موجود ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تعوذ، یعنی پناہ مانگنا. قرآن پاک میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
کہ جب تم قرآن پڑھو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو قرآن پاک میں اس کا حکم موجود ہے، اس لیے جب آدمی قرآن پاک شروع کرے تو قرآن پاک کے اس حکم کے مطابق تعوذ ضرور پڑھے جب تلاوت شروع کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی یہ ہے، اعوذ اس کا معنی ہے پناہ مانگنا، باللہ لفظ اللہ کا اللہ، اور با مدد کے لیے یہاں ہے اللہ کی مدد سے، من کا معنی ہوتا ہے سے، شیطان کا معنی ہے شیطان، اور الرجیم کا معنی ہے مردود۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہوا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ جب قرآن پاک شروع کرے تو اس کو پڑھے تاکہ آدمی کا دل وساوس وغیرہ سے پاک ہو جائے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا معنی کے ساتھ کی مدد سے سارے آتے ہیں۔ اسم کا معنی ہے نام، اسمن کا معنی ہوتا ہے نام، لفظ اللہ اللہ۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ اس کا معنی رحم کرنا، بہت زیادہ، رحمان کا معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، الرحمن جو بہت مہربان، اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ شروع کرنا یہ کس کا معنی ہے؟ تو عربی کے قواعد چونکہ آپ نے نہیں پڑھے، بسم اللہ یہ جار مجرور ہیں اور یہ متعلق ہوتے ہیں فعل محذوف اشرعو کے، تو یہ ہم نے فعل محذوف نکالا ہے اشرعو، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہوا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد کا معنی ہے تعریف کرنا، لام کا معنی کے لیے، اور الحمد میں جو الف لام ہے اس الف لام کا معنی ہے تمام، الف لام کا معنی ہے تمام، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، تعریف، لام کا معنی ہے کے لیے، اللہ کا معنی ہے اللہ، رب پروردگار کو کہتے ہیں، مالک اس کا معنی مالک بھی آتا ہے رب کا معنی، اور رب کا معنی پروردگار بھی آتا ہے۔ عالمین یہ جمع ہے عالمن کی، اور عالم مخلوق کے ایک بہت بڑے یعنی مجموعے کو عالم کہتے ہیں۔ ایک قسم کی مخلوقات کا جو مجموعہ ہے اس کو عالم کہتے ہیں، جیسے عالم الانسان، اسی طرح عالم الجن، عالم الملائکہ، تو یہ عالم ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہوا تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، یعنی تمام کی تمام تعریفیں جتنی بھی ہوں گی یا ہوئی ہیں اور یا آگے مستقبل میں ہوں گی، وہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہوئی ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کسی انسان کی تعریف ہوئی ہے یا کسی
اور چیز کی تعریف ہوئی ہے تو وہ اللہ کے لیے کیسے ہے؟ تو اس کا جواب آسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے ہے کہ جتنی بھی تعریفیں کی جائے، مثلا اگر انسان کی تعریف ہے یا کسی جانور کی تعریف کی گئی ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ ان انسانوں کو، ان جانوروں کو اور ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب ان کی تعریف ہوگی تو گویا کہ وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، بالواسطہ اللہ ہی کی تعریف۔ مثلا کوئی مستری ہے، کوئی انجینئر ہے اور اس نے بہت خوبصورت گھر بنایا، بہت ہی عالیشان گھر بنایا اور گھر کی تعریف ہوئی، تو یہ گھر کی تعریف نہیں ہے بلکہ در حقیقت اس مستری اور اس انجینئر کی تعریف ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یہ سب کے سامنے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا نظام پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے دھوپ آئی، دھوپ نے سمندر سے بخارات کو اٹھائے، وہ بخارات جو ہے بادل کی شکل میں بنے اور بادل اوپر سے برسا، اور جب بادل برسا وہ پانی زمین میں گیا، زمین کی رگوں میں گیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل اور میوے اور اسی طرح غلہ اناج وغیرہ پیدا کیے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک ہی جگہ ہے اور اس جگہ میں کوئی مٹھاس نہیں، کوئی کھٹاس نہیں، لیکن وہاں سے کوئی پھل، کوئی میوہ جو اگ رہا ہے اس کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی پالنے والی ہے۔ جو انسان جو کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی رزق کھلا رہے ہیں۔ کوئی گھاس کھا رہا ہے تو اس کو گھاس، کوئی گوشت کھا رہا ہے تو اس کو گوشت۔ تو رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جہان جیسے جہان کئی ہیں، اس کی مقدار اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، صحیح قول کے مطابق اس کی مقدار اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ تو جتنے بھی جہان ہے، ان تمام جہانوں کا پروردگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کوئی اور اس کا پروردگار اور پالنے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا استاد جی، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے اندر حمد ہے، حمد کا معنی مطلب تعریف للہ جی اللہ کی، اس کے شروع میں جو الف لام کا اضافہ ہوا یہ وہ معرفہ والا ہی ہے یا یہ کچھ اور جی، بن رہا ہے؟ نہیں، یہ الف لام معرفہ کے لیے ہے، لیکن اس کو عربی لغت میں الف لام استغراقی کہا جاتا ہے، کہ الف لام معرفہ ہے لیکن اس کا معنی استغراق کا ہے۔ اس وجہ سے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں، تو یہ تمام کا لفظ، یہ الف لام، یہ جو معنی ہے یہ الف لام کا ہے، کیونکہ الف لام استغراق کے لیے ہے کہ حمد کے جتنے بھی افراد ہیں وہ تمام کے تمام اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ تو الف لام سے یہ اشارہ ہے حمد کی تمام افراد کی طرف۔ جزاک اللہ۔ جی، کسی اور نے کوئی بات پوچھنی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، سورہ فاتحہ کو ابتدائے قرآن میں لانے کی وجہ اور اس کے جو 7 نام گنائے گئے ہیں، جی، یہ ناموں کی فضیلت، اور دوسرا یہ کہ قرآن کا آغاز تو سورہ علق سے ہوا تھا، لیکن جب ترتیب دی گئی تو اس کو سورہ فاتحہ سے لکھا گیا، تو اس کے متعلق کچھ۔ اچھا، قرآن پاک یہ سورہ فاتحہ کے تو مفسرین نے کئی نام لکھے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تو اس کے تقریباً 50 نام گنوائے ہیں، لیکن اس میں سے جو مشہور نام ہے وہ یہی ہے فاتحہ، اور فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ تو اس سے بھی جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں ابتدا کرنے والی،
سے بھی قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اور مختلف نام جو ہیں اس کے ذکر ہیں۔ بہرحال سب سے پہلی یہ قرآن پاک جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف میں اس کو نقل کیا ہے، تو اس میں اس جو جس ترتیب پر نازل ہوا تھا اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب قرآن پاک کو جمع کیا جا رہا تھا تو جب یمامہ کی جنگ ہوئی ہے مسلمہ کذاب سے، اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت سی تعداد اس میں شہید ہوئی، اس میں بہت سارے حفاظ بھی شہید ہوئے، تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ مثلاً بعد میں آنے والے کسی نے یہ نہیں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اترتی تھی تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اس آیت کو، اس سورت کو فلا فلا جگہ پر رکھو، تو اسی ترتیب کے مطابق یہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے۔ جی کسی نے اور کوئی بات پوچھنی؟ استاد جی ہر سورت اپنے نام کے ساتھ نازل ہوتی؟ جی دوبارہ سوال کریں۔ استاد جی میرا سوال یہ ہے، قرآن مجید میں ہر آیت جو نازل ہوئی ہے یہ اپنے نام کے ساتھ نازل ہوتی ہے، جس کو آقا بعد میں آقا صلاۃ والسلام اس کو کہتے تھے کہ اس کو اس جگہ پہ لکھتے ہیں؟ نہیں، نام کے ساتھ تو نازل نہیں ہوئی ہے کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، لیکن قرآن پاک میں جو بھی صورت نازل ہوئی ہے اس کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ کسی مناسبت کی وجہ سے رکھے گئے۔ مثلا سورہ اخلاص ہے تو سورہ اخلاص میں چونکہ اخلاص کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو خالص عبادت بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ سورہ علق ہے تو اس میں علق کا ذکر ہے اس وجہ سے، یا سورہ بقرہ ہے اس میں بقرہ کا ذکر ہے تو اس مناسبت کی وجہ سے سورہ بقرہ رکھا گیا۔ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھوائے تھے یا یہ اجماع صحابہ سے ترتیب دی گئی تب رکھے گئے تھے؟ اس کے بارے میں نے کچھ نظر سے نہیں گزرا، آپ کل انشاءاللہ یہ جواب دہرائیں